اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آپ کو پتہ ہے کہ کل جو ہے وہ ایک عدالت نے ایک تاریخی فیصلہ دیا، اور وہ تاریخی فیصلہ اس قسم کا تھا کہ جسے کہتے ہیں کہ جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو کسی قسم کی یعنی کہ کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں گئی، اور جو بھی اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرے گا یا چاپلوسی سے کام کرے گا یا ڈھیلا پنا کرے گا تو سیدھا اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگ جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ خبریں یہ چل رہی ہیں، اور خبریں نہیں، اس کے اندر پھر میں نے تھوڑا سا اس چیز کو ٹٹولا، اور ٹٹولنے کے بعد میں بھی کچھ وفاقی وزراء جو ہیں ان کے ساتھ ذرا ہماری بھی علیہ سلیح کہے گی، تو انہوں نے بتایا کہ جناب مریم نواز کی اس ٹائم بھرپور کوشش ہے کہ شہباز شریف کو بھی نااہل قرار دلوا دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب صرف میں ہی رہ جاؤں، اور میں ہوں اور حمزہ جو مطلب وہ سیم وہی والا کیس کام کرنا چاہ رہی ہے جو نواز شریف اور شہباز شریف کے، حمزہ جو وہ پنجاب میں ہوگا اور میں جو ہے وہ وفاق میں ہوں گی۔ تو ان کی بھرپور کوشش ہے کہ کیونکہ نواز شریف کا مریم کو یہ بہرحال پتہ لگ چکا ہے کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف کسی بھی حالت میں جتنی مرضی کوشش کر لی جائے، نواز شریف کسی بھی حالت کے اندر وہ بحال نہیں ہو سکتا، یہ اس کی وہ معاف نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اب مریم صاحبہ یہ چاہ رہی ہیں گی کہ جس طرح نواز شریف پلینگ فیلڈ سے باہر ہو گیا ہے اسی طریقے سے شہباز شریف بھی ہو جائے۔ اچھا، اب مجھے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کیونکہ میں نے کافی چیزوں کو ٹٹولا تو پتہ لگا کہ جو لیونگ فیلڈ جو مانگ رہی تھی وہ اپنے چچا اور اپنے باپ کے بارے میں مانگ رہی تھی، عمران خان کے بارے میں نہیں مانگ رہی تھی۔ تو یہ میں نے ویسے جسے کہتے ہیں کہ ترپ کا پتہ پھینکا ہے، لیکن ایکچوئل وہ چاہتی تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ عمران خان جو ہے وہ کہیں دور پاکستان سے چلا جائے اور اس کا نام لینے والا ہی کوئی نہ ہو، اور صرف میں کروں، کیونکہ ان کے باپ کی یہ جاگیر ہے گی، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ کو ورثے میں ملا ہے، ہماری ماں کے جہیز میں آیا ہوا ہے، اس لیے پاکستان پہ ہم ہی حکومت کریں اور ہمارے علاوہ کوئی نہ کرے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ پاکستانی قوم سے میرا ایک سوال بنتا ہے، اور عدلیہ سے بھی بنتا ہے، اور سعودی عرب سے بھی بنتا ہے۔ سعودی عرب ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اگر دنیا یہ کہتی ہے کہ ہمارا سعودی عرب کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن میں فوج میں رہا ہوں، فوج کا حصہ رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بغیر سعودی عرب کا بھی گزارا نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ صدام حسین کو جو روکا گیا تھا، وہ صدام حسین صاحب جو رک گئے تھے، جو صدر صدام حسین عراق کے تھے، انہوں نے 6 سے 7 گھنٹے کے اندر کویت پہ قبضہ کر لیا تھا، اور نیکسٹ ٹارگٹ ان کا سعودی عرب تھا، اور سعودی عرب یقین جانے کہ کویت سے زیادہ ترن والا اس کے لیے ثابت ہوتا، لیکن وہ کسی مصلحت کے تحت کہ ادھر خادمین حرمین شریفین ہیں گے اور کہیں یہ کسی اور طرف یہ مسلمان نہ لے جائیں، اس لیے وہ شخص رکا، اور پھر 42 ملکوں نے مل کے عراق کو مارا۔ تو نہیں تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب کوئی دفاعی لحاظ سے اتنا تکڑا ملک نہیں ہے، کیونکہ وہ جذبہ کہاں سے لاؤ گے؟ میں بتاؤں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاؤں کہ یہ عربی کیڈٹس جو تھے یہ پاکستان کے اندر ٹریننگ کرنے کے لیے آتے تھے، تو ان کی حالتیں ہمیں پتہ ہیں، ان کی عادتیں بھی ہمیں پتہ ہے، تو اس لیے مجھے پتہ ہے یہ لڑنے والی قوم نہیں ہے۔ وہ دور ختم ہو گیا جب عربیوں کی خمدار تلواریں اور کالی داڑیاں اور چہرے پہ ٹھاٹھا مشہور تھا، اور وہ جناب سمندروں کو کراس کر کے جہاد کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے تھے۔ اب تو عربی بھائی اے سی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، اے سی سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، ان کے تو ٹینک تک اے سی ہیں، جو ٹینک ہوتے ہیں جو فیلڈ کے اندر لڑتے ہیں وہ تک ان کے اے سی ہیں۔ تو میں اب آپ کو کیا بتاؤں، تو جہاں تک تعلق ہے کہ اگر ہمارا سعودی عرب کے بغیر تعلق وہ گزارا نہیں ہو سکتا کہ سعودی عرب ہمیں، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب ہم پہ احسان نہیں کرتا۔ جو ایران ہمیں 10 روپے لیٹر پیٹرول دے سکتا ہے، وہ سعودیہ ہمیں 100 روپے سے زیادہ روپے لیٹر پیٹرول دے رہا ہے۔ تو بہرحال سعودی عرب سے میری اپیل ہے کہ آپ پاکستان کا ایک مجرم، اور ایسا مجرم جو یہاں کی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے، مفرور ہے، اور یہاں سے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر گارنٹی دے کے بھاگا تھا، دوائی لینے گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ پاکستان کے اندر وہ واپس نہیں آیا۔ مردم شماری پچھلے دنوں پاکستان کی ہوئی ہے، اور پاکستان کی مردم شماری کے اندر ایک بڑی حیرت انگیز بات آئی ہے کہ ایک بندہ نہیں مل رہا جو یہاں سے دوائی لینے گیا تھا، باقی پورے پاکستان کی آبادی پوری ہے، صرف وہ جو بھاگا ہوا بندہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا اور وہ کاغذوں پہ نہیں چڑھ رہا۔ تو بات یہ ہے کہ سعودی عرب کو چاہیے کہ اس کو نواز شریف کو کوئی اس قسم کا پروٹوکول مت دیں
کہ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ تھوڑی دیر کے اندر میں اپنی پرسنل اس سے آئی ڈی سے میں سعودی سفارت خانے کی ویب سائٹ کے اوپر اور سعودی سفیر کو بھی یہ ایک اپلیکیشن بھیجنے لگا ہوں کہ پاکستان کا ایک مجرم ہے اور آپ اس کو اس طرح کا پروٹوکول دیں گے تو یہ بتائیں کہ ہم پاکستانی آپ سے محبت کریں یا نفرت کریں، صرف اس کا جواب دے دیں آپ۔ تو آپ اگر ہم پہ احسان کرتے ہیں تو احسان ہم بھی آپ پہ کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے کسی مجرم کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں جس سے ہمیں تکلیف ہو، پاکستانی قوم کو تکلیف ہو، کیونکہ پاکستان کے اندر اس ٹائم 70% عوام جو ہے وہ نواز شریف کا نام لینا اور بات کرنا گوارا نہیں کرتے، اور آپ اس کو یہ پروٹوکول دیں گے، وی آئی پی اور شاہی مہمان بنائیں گے تو یہ کوئی اچھا تاثر آپ کا نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے ترکی اور اس سے پہلے سعودی عرب اور یو اے ای کے اندر پاکستان یہ سلیمان شہباز کو اور آپ لوگ جو ان لوگوں کو پروٹوکول دیتے رہے، یہ بھی پاکستان کے اندر اس کا تاثر اچھا نہیں آیا، اور اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ پوری کی پوری قوم جو ہے گی نواز شریف اور پی ڈی ایم کے مقابلے کے اندر چیف جسٹس کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے۔ تو دوسری طرف میں عدالتوں کو یہ کہوں گا کہ اس چیز کے اوپر نظر رکھیں کہ ایک پاکستان کو مطلوب مفرور مجرم پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے فیصلہ کیا یہ جو حافظ صاحب کو جو آرمی چیف بنایا، اس کے اوپر اس کا یعنی کہ کبھی جہاز لندن جا رہا ہے اور کبھی لندن سے ادھر آ رہا ہے، وہ ٹوٹل ڈرامہ یہی ہو رہا تھا، اور اس شخص کو کچھ گارنٹیاں دینے کے بعد اس کو جناب آرمی چیف بنایا۔ تو اس کے اوپر بھی اس کو، اب وہ ہماری عدالتوں کو، ہماری عدالتیں وہ والی عدالتیں جو رات کو 12 بجے کھل کے قاسم سوری کی رولنگ کو جنہوں نے انڈو کیا تھا، ان والی عدالتوں کے بارے میں ایک مفرور مجرم جو انہی عدالتوں کو مطلوب ہے وہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ ہم ان کے فیصلے قبول نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ کل سینٹرل جیل کے اندر سے کوئی بھی جو ہے وہ سزائے کیا کہتے ہیں پھانسی کا ملزم جو وہ اٹھ کے کہتے کہ مجھے تو اس جج پہ اعتبار ہی نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی ایک طاقت ہے اور اس طاقت کو کوئی بھی انڈو نہیں کر سکتا، ایون کہ ہم لوگ ان کے خلاف بولتے رہے لیکن انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اسی طرح وزیر اعظم کی بھی ایک طاقت ہے، اور اسی طریقے سے وہ جو مفرور مجرم جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے جو اپنے آپ کو نون لیگ کا تاحیات چیئرمین یا بانی کہتا ہے، تو اس کی بھی ایک طاقت ہے، لیکن اس کی طاقت کا یہ مطلب وہ اپنی اوقات کے اندر رہے اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر وہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور یہ پاکستان کا میڈیا تو اس ٹائم آپ کو پتہ ہے خاموش کتے کی طرح سویا ہوا ہے۔ یہ وہ والا میڈیا ہے کہ جو 150 روپے کے پیٹرول پہ مہنگائی کرتا تھا، لیکن اس ٹائم وہ کتے کی طرح سویا ہوا ہے کیونکہ ان کو یہ مہنگائی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پاکستان کے اندر اس ٹائم جو سفید پوش شخص ہے، سفید پوش تو چھوڑیں، جو مالدار شخص ہے وہ بھی منہ چھپاتا پھر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس اس مہنگائی کا کوئی حل ہی نہیں ہے، اور یقین جانیں کہ رات کو قیمت ایک ہوتی ہے، صبح کو ایک ہوتی ہے اور دوسری شام کو ایک ہوتی ہے۔ تو پاکستانی جو اس ٹائم جو چکی کے اندر پیس رہے ہیں، اور یہ جو ہمارا بیکاری اعظم ہے جو کہتا تھا میں کپڑے بیچ کے آٹا سستا کروں گا، اس نے اپنے کپڑے نہیں، اس نے عوام کے کپڑے کھینچ کے بیچ دیے۔ تو بہرحال ان کا کاؤنٹ ڈاؤن ہے۔ میں پھر یہی بات کروں گا، رات جس طرح کل میں نے پرسوں میں نے اپیل کی تھی کہ جناب ذرا جاگتے رہیے گا، سپریم کورٹ کا پہرا دیئے گا، آج میں آپ کو پھر یہ ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، ایئرپورٹ پہ نظر رکھنا، یہ سارے کے سارے رات کو بھاگ نہ جائیں، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ کیونکہ یہ جو شہباز شریف ہے جو پاکستان کا ڈیفالٹر وزیر اعظم ہے، یہ جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اب کسی اور چکروں کے اندر پڑے ہوئے گے، اور یہ نااہل بھی ہونے جا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے عدالت کے حکم کو نہ مانا تو یہ نااہل بھی ہونے جا رہے ہیں اور ان کو یہ سزا بھی ہونے جا رہی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ تو بہرحال پاکستان کی جیت ہے، پاکستان کی فتح، پاکستان کے عوام کی فتح ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ان قوتوں کے آگے، سیزن مافیا کے آگے، یعنی کہ دیکھیں کیس الیکشن کمیشن اور جناب پی ٹی آئی کا بیچ میں یہ پی ڈی ایم جو ہے فضول میں کودی ہوئی ہے گی، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہی تمام تجزیہ نگار بھی کہہ رہے ہیں، تمام وکلا بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا کون سا کام ہے گا بیچ میں۔ تو بہرحال یہ تھوک کے چاٹنے کی ان کی عادت ہے گی، پہلے مٹھائی کھاتے ہیں بعد میں لتر کھاتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔